پریشانیوں کو دیکھ، ہماری تندرستیوں کو دیکھ، ہمارے بچے بچیوں کے نصیب میں کھل رہے. اگر کسی کا نصیب کھل گیا تو محلہ اس کے پاس اسباب نہیں ہے کہ وہ عزت سے اپنی بچی کو رخصت کر دے. یا اللہ جو بچے ہیں ان کے بھی نصیب جس کے نہیں کھل رہے، یا اللہ آسانیاں عطا فرما. یا اللہ بیمار ہیں، کینسر میں ہیں، ایڈز میں ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ وہ جو ہاسپٹلوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، یا اللہ جو سفر میں ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ پاک بے شک ہم تیرے بندے ہیں لیکن بڑے ہی گندے ہیں. یا بے شک تیرے بندے ہیں لیکن بڑے ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارا ظاہر بھی صاف کر دے، ہمارا باطن بھی صاف کر دے. یا اللہ ہمیں کثرت درود عطا فرما. یا اللہ آج ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم 2 کروڑ درود پڑھنا ہم پڑھیں گے. یا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، توفیق دے دے. یا اللہ پر ہم نیت کرتے ہیں، سب نیت کرو. یا اللہ ہم 2 کروڑ درود پڑھنے کی نیت کرتے ہیں. یا اللہ آسان تو ہی کرے گا. یا اللہ اگر درود 2 کروڑ نہ ہوں، 10,000 ہی ہوں تو نیت تو آج ہم نے کیے نا سب کے ساتھ مل کے، قیامت کے دن یا اللہ ہمیں 2 کروڑ ہی بنا دینا. یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ جو کثرت درود پڑھتا ہے قیامت کے دن حضور سب کے قریب ہوگا. یا اللہ چلو کچھ نہیں تو 313 درود پڑھنا تو ہمیں آسان کر دے. یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا. یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا. یا اللہ ہم ان محفلوں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نیازیں کھاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. یا اللہ سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. اللہ کہے گا سجدے میں چلے جاؤ، تو جو نماز پڑھتے ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے نماز سجدے میں نہیں جا سکیں گے. اللہ فرمائے گا جو نہیں جا سکے ان کو نمرود، فرعون، شداد، ام جمیل کی لائن میں کھڑا دو. اور جو سجدے میں چلے گئے یا اللہ نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی لائن میں کھڑا کر دے. اور اللہ فرمائے گا ان کے منہ کو بھی کالا کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس لائن میں آ گئے وہ پار ہو گیا. تو نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. جب آپ کثرت درود پڑھو گے تو آپ کو اللہ تہجد کی بھی توفیق دے گا. مدینے والے کی جب نگاہ، آپ درود پڑھو گے مدینے والے کی نگاہ پڑے گی نا تو آپ کا اندر سے جب چینج ہو جائے گا. جب کثرت درود پڑھو گے تو بار بار حاضری ہوگی. یہ مت سوچو کہ کہاں سے اسباب آئیں گے، کہاں سے پیسہ آئے گا، یہ مت سوچو. بس درود پڑھتے جاؤ، 1.25 لاکھ کے تحفے بیچتے جاؤ، انشاءاللہ حاضریاں ہی حاضریاں ہوں گی. سبحان اللہ، یہ بالکل پکی بات ہے. حاضریاں ہی حاضریاں ہوں گی اور بے حساب آ جاؤں گی اور بغیر خود ہی اسباب بتا رہا ہوں. آپ کے پاس، میرے پاس ایک اماں آتی تھی اچار والی، اس نے دان کر لیا تو کس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے 18 حج کی، 18 اور 4 عمرہ کی ہوں. میں نے کہا تم نے کیسے کیے؟ بولے میں 1.25 لاکھ درود پڑھ کے، ایک قرآن پڑھ کے حضور کو بخش دیتی ہوں، وہ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، مجھے وہ بھیج دیتا ہے. جب اس نے 18 حج کر لیے، پھر 4 عمرے کر لیے تو اس نے کہا کہ اماں حج کے لیے جا. میں نے کہا میری کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے، میں حج پہ نہیں جا سکتی تو مجھے عمرے پہ بھیج دو. اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مجھے عمرے پہ بھیج دیا. تو جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ بڑا حل نہ ہوتا ہو، بچی کا نصیب نہ کھلتا ہو، کوئی اسباب نہ آتے ہوں، قرض نہ اترتے ہوں، سب کو بانٹ دو، بچوں کو سب کو بانٹ دو، تھوڑے تھوڑے پڑھتے رہو، 1.25 لاکھ درود ہو جائیں گے، وہ کام ہو جائے گا. یہ گارنٹی والی بات. تو بچیاں میرے پاس آتی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری بہن جو 4 سال شادی کے ہو گئے، 4 سال شادی ہو گئے، لیکن اس کے سسرال والے اتنے ظالم ہیں کہ وہ 4 سال میں نہ ہم گئے نہ وہ آئے، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ دروشی پڑھو 1.25 لاکھ اور پھر کچھ کھلا دینا. تو بولے ہماری تو اتنی طاقت نہیں کہ ہم نان کھٹائی بھی کھلائیں، ہماری اتنی طاقت بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ دروشی پڑھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، اور جب 1.25 لاکھ ہو جائے تو گھر میں جو پکاؤ فاتحہ دے دینا. انہوں نے ایسے ہی کیا. تو جب 1.25 لاکھ ہو گیا فاتحہ دے دی تو 8 دن بعد بہنوں یا اچھا بہن کو لے کے اب جانا آنا شروع کیا. بالکل یہ ہر مسئلے کا حل ہے، مسئلے کا حل ہے. اور وہ بھی درودوں کا تاج وہ جاوید سے بھی پڑھ رہا تھا ادیب لائف کوئی.
مجھے اللہ پاک کے کرم سے حرم شریف کے اندر میں گیا ہوں، حرم شریف اللہ کے اندر، اکبر۔ یعنی مکہ شریف حرم شریف کے اندر میں گیا ہوں، یعنی حرم میں نہیں ہے، مکہ شریف کے حرم کے اندر گیا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر گیا ہوں، اللہ کے کرم، اللہ کے کرم سے۔ تو میں نے آواز آئی نفل پڑھو، میں نے 2 نفل پڑھے، پھر میں نے کہا یا اللہ اس سے اچھی جگہ کون سی ہے جو میں، اور میں اس سے کیا دعا مانگوں؟ تو باقاعدہ دل میں آیا اس وقت درود تاج سے اچھی دعا، میں نے درود تاج پڑھا۔ مدینے میں ایک سے میری ملاقات ہوئی، قاری تھا، حافظ تھا، تو بولا مجھے وہ لوگ جاب میں چھٹی نہیں دیتے، میں تو چھوڑ کے آ گیا ہوں، اب دعا کا بتاؤ میں کیا پڑھوں؟ میں نے کہا تو درود آ جاتا ہے اور تو حافظ قاری بھی بلاتا ہے، کتنے دن ہے مدینے میں؟ بولے میں 3 دن ہوں۔ میں نے کہا تو روز 100 درود پڑھ، درود آ جا 100 تو پڑھ لیا اس نے۔ میں مکہ شریف میں بیٹھا ہوں، اس نے آ کے میرے پیر پکڑ لیے، مجھے کیا نسخہ بتایا، مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک۔ یا اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ پاک قیامت تک ہونے والے مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں، بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ کو پیش کرتے ہیں، بی بی ماریہ کو، بی جویریہ کو، بی بی میمونہ کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ پاک بی بی آمنہ کو، حضرت عبداللہ کو، بی بی سکینہ کو، بی بی زینب کو، بی بی فاطمہ کو، کنسن کو، سید الشہداء امیر حمزہ کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اس محفل کو بی بی فاطمہ ہماری اولادوں میں عبدالعباد تک قائم ہو جائے، یہ محفل ہماری اولادوں میں عبدالعباد تک قائم ہو جائے، جو آئے ہیں یا اللہ سب بولو یا اللہ ہم تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر، یا اللہ ہم تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ، ہمارے پچھلے گناہ معاف